ازل میں توحید کا اقرار، جب انسان کو اللہ نے عالم ارواح میں بنایا، ساری روحوں کو جمع کیا، وہاں پر اللہ نے اپنی توحید کا اقرار انسانوں سے کروا لیا تھا۔ تمام مخلوق سے، جنوں اور انسانوں سے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کر کے اقرار کروا لیا تھا۔ اس کا پتہ ہمیں اللہ کے قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، سورہ اعراف آیت نمبر 183 کے اندر ہے۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے اقرار کروایا، یعنی ان سے پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اس وقت ہماری ساری روحوں نے زمین پر آنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کے آخری انسان تک سب سے اللہ نے یہ اعلان کا اقرار کروایا تھا، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اس وقت اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں ساری روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس وقت اعلان کر اللہ نے اپنی توحید کا کروا لیا اور کہنے لگے ہم نے اقرار اس لیے کیا کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، یا کہنے لگو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 183 کا ترجمہ ہے۔ انسان خود قرآن مجید کو پکڑ کر، ترجمے والے قرآن کو پکڑ کر کھول کر دیکھ لے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت جب کہ آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے عہد لیا تھا کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک نے اولاد آدم کو جمع فرمایا، پھر انہیں جوڑا جوڑا بنایا، پھر ان کی صورتیں بنائی، پھر انہیں قوت گویائی بخشی۔ جب وہ بولنے لگے تو ان سے عہد و پیمان لیا اور ان پر خود انہی کو گواہ بنا کر فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے جواب دیا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ فرمایا میں 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں، اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو بھی کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہم بے خبر تھے۔ یقین مانو کہ نہ میرے سوا کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، میں تمہارے پاس اپنے رسول بھیجتا رہوں گا جو تمہیں میرا یہ عہد و پیمان یاد کر دلائیں گے، اور تم پر اپنی کتابیں اتاروں گا۔ سب نے جواب دیا کہ ہم اقرار کر چکے ہیں کہ آپ ہمارے رب اور معبود ہیں، آپ کے سوا نہ کوئی ہمارا رب ہے اور نہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود ہے۔ جو شرک ہے وہ سند نہیں بن سکتا۔ شرک جون سا ہے کسی کے فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں کر رہا، میں بھی کوئی غلط بات۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ پاک نے تمام اولاد آدم کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر ان کے جوڑے جوڑے لگائے۔ مثلا پیغمبروں کو ایک جوڑی بنا دیا، اولیاء اللہ کو ان کی جوڑیاں بنا دیا، شہیدوں کو ان کو جوڑی بنا دیا، نیک لوگوں کو، فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، سب کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور اس طرح یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو اور ہر ایک دین والے کو جدا جدا کیا۔ پھر جس کسی کو دنیا میں جو صورت دینی تھی اسی صورت میں اسے وہاں ظاہر فرمایا۔ کمال کی بات ہے، اللہ رب العزت کے کیا کہنے ہیں کہ جو صورت زمین پر انسان کو ملنی تھی اللہ نے اسی صورت میں اس کو وہاں پر ظاہر کیا، اور
کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو بینا، کسی کو نابینا، کسی کو ناطق، کسی کو گونگا اور کسی کو لنگڑا، پھر انہیں قوت گویائی بخشی اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آخر سب نے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا، پھر اس سے عہد و پیمان لیا کہ میرے سوا کسی کو حاکم اور مالک نہ سمجھنا اور میرے سوا کسی کو معبود نہ ماننا۔ ان سب نے عہد و پیمان کیا۔ حق تعالی نے آدم علیہ السلام ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو گواہ بنایا اور فرمایا تمہارے اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر آئیں گے اور اپنے ساتھ آسمانی کتابیں لائیں گے۔ روز ازل ہر شخص تنہا تنہا توحید کا اقرار اور شرک سے انکار کر کے آیا ہے، لہذا شرک کسی طور پر اللہ کے سامنے مثال نہیں بن سکتا، نظیر کے نہ پیش کیا جائے، نہ پیر و فقیر کو، نہ شیخ کو، نہ باپ دادے کو، نہ بادشاہ کو، نہ مولوی کو اور نہ بزرگ کو۔ بس انہوں نے اس بات کا اقرار کیا اور ان پر حضرت آدم علیہ السلام کو بلند کیا اور ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں دولت مند بھی ہیں اور فقیر بھی، خوبصورت بھی ہیں اور بدصورت بھی، تو سوال کیا اے پروردگار تو نے کیوں ان سب کو یکساں نہیں بنایا؟ فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان لوگوں میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہیں، وہ چراغوں کی طرح روشن ہے اور ان کے چہروں پر نور ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت کے سلسلے میں اقرار بھی لیا۔ اس سے مراد وہ اقرار جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں آیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے، اور وہ وقت بھی تھا، عہد لیا اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، سب سے عہد لیا تھا پیغمبروں سے۔ اب جب بندہ وہاں سب عہد کر کے آئے ہیں اور آج بندہ اس دنیا میں آ کے کہے میں تو بھول گیا، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کہ کب اللہ نے عہد لیا تھا، میرے تو ذہن میں کوئی چیز نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی کہ بندہ یہ عذر پیش کرے؟ بھول کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی خیال کرے کہ دنیا میں آ کر وہ ہمیں اقرار یاد نہیں رہا، اب اگر ہم شرک کریں تو ہماری پکڑ نہ ہوگی، کیونکہ بھول میں پکڑ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن معتبر اشخاص کے یاد دلانے پر یقین آ جاتا ہے۔ مثلا کسی کو اپنی تاریخ ولادت یاد نہیں، پھر لوگوں سے سن کر یقین سے کہتا ہے کہ میری تاریخ ولادت فلاں سن، فلاں دن اور فلاں ساتھ، لوگوں سے سن کر ہی ماں باپ کو پہچانتا ہے، کسی اور کو ماں نہیں سمجھتا، اور اگر کوئی اپنی ماں کا حق ادا نہ کرے اور کسی اور کو ماں بتا دے تو دنیا اس پر تھوکے گی۔ اور اگر وہ یہ جواب دے کہ بھلے آدمیوں مجھے تو اپنا پیدا ہونا یاد ہی نہیں کہ میں اس کو ماں سمجھوں، تم بلا وجہ مجھے برا کہہ رہے ہو، تو لوگ ایسے پرلے درجے کا بے وقوف اور بڑا ہی بے ادب سمجھیں گے اس کو۔ معلوم ہوا کہ جب عوام کے کہنے سے انسان کو بہت سی باتوں کا یقین ہو جاتا ہے تو نبیوں کی تو شان ہی بڑی ہے، ان کے بتانے سے کس طرح یقین نہیں آ سکتا۔ رسولوں اور کتابوں کا بنیادی تعلیم معلوم ہوا کہ توحید اختیار کرنے اور شرک سے بچنے کے عالم ارواح میں جو سب کو فردن فردن تاکید کی گئی ہے، تمام انبیاء اسی کو یاد دلانے اور اسی عہد کی تجدید کے لیے بھیجے گئے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا فرمان عالی شان اور 104 الہامی کتابوں کا مرکزی علم اسی ایک نقطے پر میں ہے کہ خبردار توحید میں خلل نہ آنے دو اور شرک کے پاس بھی نہ پھٹکو، اللہ کے سوا کسی کو حاکم اور متصرف نہ سمجھو، نہ غیر اللہ کو مالک مانو اور اس سے اپنی مرادیں مانگو کہ اس کے پاس مرادیں لے کے آؤ۔ اب غیر اللہ کے پاس مرادیں لے کے نہ جاؤ۔ حدیث سے معلوم ہونے کے بعد کسی حالت میں بھی شرک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔
احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس قدر گیا گزرا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور کرنا میرے بھائیو، غور کرنا، اس حدیث سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ اے معاذ، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، خواہ تجھے مار ڈالا جائے یا جلا دیا جائے۔ اتنا بڑا گناہ کہ تیری جان جاتی ہے تو چلی جائے، تجھے مار دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ یہاں وہ مثال، وہ حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جنت میں چلا گیا اور اسی ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم میں چلا گیا۔ اب مکھی کیا چیز ہے یار؟ غور کرنے کی بات ہے، مکھی بالکل حقیر ایک چیز ہے، گھٹیا چیز ہے، ہلکی پھلکی چیز ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، نہ اس کو کوئی خریدتا ہے، نہ کوئی اسے بیچتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز بنتی ہے، لیکن کیا دو بندوں میں سے ایک جنت میں جا رہا ہے اسی مکھی کی وجہ سے، اور ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ احادیث کے اندر آتا ہے کہ دو بندے سفر میں جا رہے تھے، ایک ایسے علاقے میں گزرے، ایک ایسے علاقے میں داخل ہوئے جہاں پر مجاور بیٹھے ہوئے تھے، قبر بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کا یہ اصول تھا کہ اگر یہاں سے کسی نے گزرنا ہے تو اس قبر کے اوپر کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کر جائے گا، کچھ نہ کچھ نظر و نیاز دے کے جائے گا، ورنہ وہ جانے نہیں دیتے تھے۔ چڑھاوا کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے چڑھانے کے لیے۔ اس نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، آپ کو ایک مکھی مار کر ہی چڑھاوا چڑھانا پڑے تو چڑھاؤ، پھر ہم آپ کو جانے دیں گے، اگر آپ مکھی بھی مار کر نہیں چڑھاؤ گے تو ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے بلکہ قتل کر دیں گے۔ اب مکھی کی کیا حیثیت؟ ایک بندے نے سوچا، ہم بھی یہی سوچ لیتے، اس بندے نے سوچا، اس نے کہا مکھی کی کیا بات ہے یار، ٹھیک ہے مکھی لے کے آؤ، میں اسے مار کر اس پر چڑھاوا چڑھاتا ہوں۔ ایک مکھی لائے گی، انہوں نے اسے مارا اور اس قبر پر چڑھا کر چڑھاوا چڑھا دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا، اسے جانے دیا انہوں نے۔ جبکہ دوسرے بندے نے کہا نہیں یہ شرک ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے یہ اس کے اوپر مکھی بھی مار کر نہیں چڑھانی۔ ان لوگوں نے اسے کہا اگر آپ نے نہیں چڑھانی تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، شریک نہیں بناؤں گا۔ میرا رب اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے لیے نظر و نیاز کروں، اس قبر والے کے لیے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ان لوگوں نے اس بندے کو جس نے مکھی مار کر چڑھاوا نہیں چڑھایا تھا اس کو قتل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قتل کر دیا گیا اللہ پاک نے اس کو جنت میں جگہ دے دی، اور جس نے چڑھاوا چڑھانا تھا اللہ نے اس کے مقدر میں جہنم لکھ دی۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آؤ ذرا ہم اپنے اوپر غور کریں، خیال کریں، معمولی سے معمولی چیز بھی جو ہمارے رب کے لیے خالص ہو اس کو ہم اپنے رب کے لیے ہی خالص کریں، اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہ سوچیں کہ کون بندہ کیا کرتا ہے، بلکہ ہمیں خود اپنی ذات کا اپنی بارے میں خود سوچنا ہے، اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے، اپنی قبر میں خود جانا ہے، اپنے لیے خود جنت بنانی ہے، اپنے لیے خود جہنم بنانی ہے۔ تو آؤ ذرا سوچیں ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔